السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہے: میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں اللہ کے حکم اور سنت رسول کے مطابق ہر نیک اور اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی خطوط یا معاہدات تحریر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 108 مکتوبات ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ لکھتے تھے، بعد میں جو بھی مضمون ہوتا تھا وہ تحریر کیا جاتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا تو وہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا تھا، جس کا ذکر سورہ نمل آیت نمبر 30 میں اس طرح کیا گیا ہے: جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کا آغاز یا ابتدا اللہ کے نام سے کرے۔ جب ہم اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کام میں اللہ کی تائید اور توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اور جس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گئے، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے مخالف اور ان کے مقابلے میں ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں یہ کام آپ کے نام سے شروع کر رہی ہوں، میں کمزور اور ناتواں ہوں، تو اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا، کیونکہ یہ آپ کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں تو اس طرح وہ ہمارا کام عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ہم کھانے پینے، لکھنے، پڑھنے، چلنے سے پہلے یا وضو کا آغاز، غرض سب اچھے اور نیک کام کرنے سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ لکھنے، پڑھنے اور دوسرے کام کرنے کی صلاحیت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی اور عقل و شعور عطا فرمایا۔ جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جن صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تو یہ سوچ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی اور وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلوں سے بچنے کے لیے اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ لیکن جب وہ داخل ہوتا ہے داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے: تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے۔ یعنی جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں تاکہ شیطان گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ بسم اللہ میں رحمان اور رحیم ساتھ آئے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد رحیم کا اضافہ کرنے میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع اور ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے۔
جیسے ہم کسی بہت گورے شخص کے رنگ کی تعریف میں گورا کہنے کو کافی نہیں سمجھتے تو ہم گورا چٹا کہتے ہیں، یعنی گورے کے ساتھ چٹے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قد کا ذکر کرتے ہوئے لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو لمبا تڑنگا کہتے ہیں۔ کسی شخص کی فیاضی بیان کرتے ہوئے سخی کا لفظ بول کر بھی ہم تشنگی محسوس کرتے ہیں تو ہم سخی داتا کہتے ہیں۔ اسی طرح رحمان و رحیم ہیں کہ اللہ کی رحمت، فیاضی، مہربانی کی اتنی فراوانی ہے کہ رحمان کے ساتھ رحیم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے ساتھ دہرائی جانے والی تمہید ہے۔ جب ہم تلاوت قرآن پاک کو کسی وجہ سے روک کر دوبارہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہے تو درمیان میں یا آخر میں جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ اس طرح کہہ دے۔ ابو داؤد اور نسائی میں حضرت امیہ بن مخشش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اسے اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے بسم اللہ اولہ و آخر کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، بس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر ہم شروع میں بسم اللہ بھول جائیں تو جب بھی درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ آہستہ پڑھا جائے، بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اس میں دو آراء ہیں، کہیں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور کہیں آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تو اختلاف ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنے پر سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے تاکہ اس میں اللہ کی مدد، آسانی اور برکت شامل حال ہو جائے اور ہم برائی سے بھی بچ جائیں۔ فی امان اللہ۔